مجھے اس عظیم الشان محفل باسعادت محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے کے بعد اور آپ حضرات کو سننے سمجھنے کے بعد فریقین کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا چوتھا پارہ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ یقیناً رب کائنات نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ زمین اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آسمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، چاند اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بدلتے ہوئے موسم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہوائیں، فضائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ انسان کے کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء رب کائنات نے پیدا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سامعین زیت شام، جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اگر اس پوری آیت کا مفہوم ہم دیکھیں تو اس میں وہ عظیم نعمت کا ذکر ہے، اللہ کی وہ عظیم نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ گویا اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، حضور کی خلقت، حضور کا میلاد، حضور کی رضاعت، حضور کا اعلان نبوت، حضور کی جوانی، گویا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر جمیل کرو۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کب معرض وجود میں آئی، اس کا وقت کا تعین، تاریخ یا ماہ و سال تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ البتہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب کے اندر باب نور محمدی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال کرنے والا حضور کا غلام اس عقیدے کے ساتھ سوال کر رہا تھا کہ
کہ اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس کو پیدا فرمایا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور میں سے پیدا فرمایا۔ بعض احباب جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے قائل نہیں ہے، وہ ایک سادہ مثال دے کے سادہ لوگ مسلمانوں کو اس عقیدے سے دور کرتے ہیں۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہو، 50 روپے ہوں، 50 روپے ہوں تو اس میں سے اگر کوئی 20 خرچ کر لیتا ہے تو وہ 50 نہیں رہتے، 20 کم ہو جاتے ہیں، 30 روپے بقا رہتے ہیں۔ اگر 100 میں سے اس نے 20 خرچ کر لی تو اس میں سے 80 بقایا بچتے ہیں۔ تو یہ مثال، عقلی مثال بیان کرنے کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی نورانیت کے منکر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر حضور اللہ کے نور سے ہیں تو پھر اس سے تو اللہ تعالیٰ کا نور کم ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نور کی یہ صفت ہے، روشنی کی یہ صفت ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز بھی تعلق یا نسبت قائم کرتی ہے تو پہلی روشنی میں کمی نہیں آتی، بلکہ ساتھ جڑ جانے والی چیز بھی منور ہو جاتی ہے۔ میں سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے کوئی 30-40 سال آپ پیچھے چلے جائیں، بزرگوں سے پوچھیں کہ رات اندھیرے میں جب روشنی کی ضرورت محسوس کوئی کرتا تو اپنے گھر کے اندر چراغ جلاتا، اگر ساتھ والے کمرے میں مزید روشنی کی ضرورت ہوتی تو جلتے ہوئے چراغ کے ساتھ چراغ لگا کر دوسرے چراغ کو روشن کیا جاتا۔ بڑے دانا اور صاحب علم و دانش حضرات میری نظروں کے سامنے ہیں، سوال ہی کر رہا ہوں، جو پہلا چراغ تھا، جو پہلا چراغ روشن تھا، جب دوسرا چراغ اس کے ساتھ لگایا تو کیا یہ روشنی تقسیم ہو گئی؟ پہلے چراغ کی روشنی آدھی رہ گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے چراغ کی روشنی اسی طرح برقرار رہی، البتہ دوسرا چراغ جب اس چراغ کے ساتھ لگا تو وہ بھی روشن ہو گیا۔ جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی، رب نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، رب کے نور کے اندر کمی نہیں آتی۔ دوسری مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ دیکھیں، سورج جب چمکتا ہے ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ سورج کا نور، سورج کی روشنی ہر چیز کو منور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ریت کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتی ہے، ریت کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ ریت کا ذرہ ذرہ سورج کی روشنی لے رہا ہے، درخت سورج کی روشنی لے رہے ہیں، مکان سورج کی روشنی لے رہے ہیں، تو پھر سورج کو تو بالکل سیاہ ہو جانا چاہیے۔ سورج اپنی روشنی پر روشنی اسی طرح پھیلا رہا ہے، سورج اپنا نور اسی طرح بکھیر رہا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ نور کی صفت یہ ہے، اس کے ساتھ جو چیز بھی جڑ جاتی ہے وہ نور، وہ روشنی خود بھی ہوتی ہے، اس کو بھی منور کر دیتی ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ اس نعمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو گویا اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضور کی خلقت کا بھی ذکر کرو، حضور کے میلاد کا بھی ذکر کرو۔ میلاد عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پیدا ہونا، جس کا معنی ہے پیدائش، ولادت۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، اور آج ہم سب مل کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن میلاد ہوا، سوموار کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ، اور واقعہ فیل کے 55 دن بعد ماہ ربیع الاول 12 تاریخ کو میرے کریم کا میلاد ہوا۔ جس طرح میرے نبی کا میلاد ہوا، یعنی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے پہلے کسی بچے کی اس طرح ولادت نہیں ہوئی، حضور کے بعد بھی کسی بچے کی اس طرح ولادت نہیں ہوئی۔ آپ سوال کریں گے کہ وہ کیسے؟ جب عورت پہ یہ موت و زیست، حیات و زیست کا یہ وقت آتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس کی مدد کے لیے محلے کی خواتین یا ہاسپٹل کی خواتین اس کی مدد کے لیے آتی ہیں۔ جب امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، تو حضرت آمنہ کی پڑوس کی کوئی عورت نہیں آئی، بلکہ رب کائنات نے قبروں سے 4 عورتیں اٹھا کر حضرت آمنہ کے گھر بھیج دی۔ 4 عورتیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں کمرے کے اندر تھی، 4 قد آور عورتیں، جس طرح کھجور کا درخت طویل ہوتا ہے، اسی طرح قد آور 4 عورتیں میرے مکان میں داخل ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ عبد مناف کی بیٹیاں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس خاتون نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ میں تمام انسانوں کی ماں ہوں، حوا میرا نام ہے، میں آدم علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ تم کیسے آئی ہو؟ حوا تو کئی صدیاں پہلے گزر گئی، قبر میں چلی گئی۔ تو حضرت حوا نے کہا کہ جس نبی کے نام کے وسیلہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، اس نبی کا آج میلاد ہے، اور رب کائنات نے مجھے داعیہ بنا کے بھیجا ہے کہ جا اس میرے محبوب کے میلاد کی داعیہ بن کے جا۔ میں ایک دائی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری خاتون سے سوال کیا، تم کون ہو؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تو اس خاتون نے اپنا تعارف یہ کرایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، ہاجرہ میرا نام ہے۔ اسماعیل کی ماں، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، قبر سے نکل کے آئی ہوں، اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو اے ہاجرہ تم کیسی آئی ہو؟ کہا کہ جس نبی کے نور کی برکت سے میرا بیٹا اسماعیل ذبح ہونے سے محفوظ رہا، آج مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نبی کا میلاد ہو رہا ہے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا، آج میں اس نبی کی دائی بن کے تیرے گھر آئی ہوں۔ 2 خاتون ہوئی، اور تیسری خاتون، اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ تو اس خاتون نے بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں، والدہ ہوں، اور مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے
کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے، آج میرے محبوب کا میلاد ہے، تو جاؤ دائی کی حیثیت سے آج آمنہ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہ 3 عورتیں اپنا تعارف کرا چکی۔ ایک نے کہا کہ میں آدم کی زوجہ ہوں، دوسری نے کہا کہ مجھے دوہرا اعزاز حاصل ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوں۔ تیسری خاتون نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں۔ یہ تعارف سننے کے بعد چوتھی خاتون کی طرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب توجہ کی اور سوال کیا تیرا تعارف کیا ہے، تو کس نبی کی بیوی ہے، تو کس نبی کی ماں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہ نبی کی ماں ہوں نہ نبی کی زوجہ ہوں۔ کہا کہ پھر تیرا تعارف کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ کہا کہ فرعون جو دشمن موسیٰ علیہ السلام تھا اس کی بیوی؟ اس نے کہا کہ ہاں، وجہ یہ ہوئی کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا، اس کی پرورش کی، جب یہ بڑے ہو گئے اور اعلان نبوت کیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے گئے۔ میرے شوہر فرعون کو پتہ چلا، اس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ کہا کہ میرے شوہر کو پتہ چلا کہ اس نے میرا دین چھوڑ دیا ہے، آباء و اجداد والا دین چھوڑ دیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا ہے، تو اس نے مجھ پر ظلم و ستم شروع کر دی۔ کہا کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے میرے جسم میں وہ میخیں لگاتا رہا، میخیں گاڑتا رہا، ہر قسم کا ظلم کرتا رہا، اور بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے میرے ہاتھ میں رسے ڈالے، پاؤں میں رسے ڈالے اور کھینچ کر درختوں کے ساتھ یا کسی اور شاخ کے ساتھ باندھ دیا۔ میرا جسم زمین سے اوپر اٹھا ہوا تھا، معلق تھا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو زور سے مارو اور اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ دین موسیٰ علیہ السلام سے انحراف نہیں کرتے۔ کہا کہ انہوں نے مارنا شروع کیا، زمین سے میرا جسم اٹھا ہوا تھا، وہ مجھے مار رہے تھے، تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کی مولا جو تیرے نبی کے دامن میں آ جائے، جو تیرے نبی پر ایمان لے آئے، جو تیرے نبی کے دین کو قبول کر لے، کیا دنیا میں اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، آسیہ آج صبر کا دامن تھام لے، آج جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا تم پہ جفا ہو رہا ہے، کہا کہ صبر کا دامن تھام لے، کل قیامت والے دن تجھے محمد کی دلہن بنا کے جنت میں داخل نہ کروں تو مجھے بھی موسیٰ کا رب نہ کہنا۔ تو دیکھیے کسی کی دائی کوئی پڑوس میں عورت بنتی ہے، کوئی ہاسپیٹل میں نرس بنتی ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیاں بنی 4 وہ قبروں سے نکل کے آئیں، کوئی نبی کی زوجہ، کوئی نبی کی زوجہ اور ماں، کوئی نبی کی ماں، اور پھر حضرت آسیہ، اس کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ قیامت والے دن وہ میرے کریم کی دلہن بن کر، زوجہ بن کر میرے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنی ہے، آپ کا ذوق جب تک ساتھ دیتا رہے گا میں چلتا رہوں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ 5واں پروگرام ہے میرا، لیکن میں اتنی تھکن محسوس نہیں کر رہا جتنی آپ خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ بات کروں گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکان کے اندر تھی، اچانک میں نے صحن کی طرف دیکھا تو میرے صحن کے اندر بہت زیادہ روشنی تھی، بہت زیادہ روشنی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی۔
چاند کی روشنی تو نارمل، اور یہ روشنی تو بہت زیادہ ہے. یہ روشنی کیسی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات دیکھنے کے لیے میں جب باہر نکلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کے ستارے تھے ان کو میرے گھر کے بالکل قریب کر دیا. مواہب شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو گویا میں یہ اس سے استدلال پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہم اپنی استطاعت کے مطابق چراغاں کرتے ہیں، رب نے اپنی قدرت کے مطابق چراغاں کیا. روشنی آسمان کے ستارے اپنی جگہ قائم نہ رہے بلکہ اللہ کے حکم سے قریب آ گئے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں قریب تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی ستارہ میرے اوپر نہ گر. فرماتی ہیں کہ میں مکان کے اندر داخل ہو گئی اور وقت ولادت قریب آیا. فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا. فرماتی ہیں کہ اس نور کا مجھے فائدہ یہ پہنچا کہ میں مکہ المکرمہ میں اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اور فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک علم، ایک جھنڈا مشرق کے اندر نصب کیا گیا ہے، دوسرا جھنڈا مغرب میں نصب کیا گیا ہے، اور تیسرا جھنڈا سقف کعبے کی چھت پہ نصب کر دیا گیا. اچھا، یہ بھی مواہب کے اندر ہے. اور اسی طرح الشمامہ کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالوی اعلی حدیث حضرات کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور کے میلاد کے موقع پر 3 جھنڈے لگائے گئے. ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر. فرماتی ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھ لیے. تو میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب سرکار کا نور ظاہر ہوا، اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے نور کو دیکھا. آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ آپ مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مشرق کی ابتدا میں جو جھنڈا لگایا تھا اس کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور جو مغرب کی انتہا میں جھنڈا لگایا تھا آپ اس کو بھی دیکھ رہی ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی آپ نشر الدین فی ذکر نبی حبیب اس کتاب کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، جیسے حضور تولد ہوئے، حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور نے آتے دونوں ہاتھ اپنے زمین پر رکھ دیے. حالانکہ یہ کمزوری کا وقت ہوتا ہے، اتنی عمر کے بچے محتاج ہوتے ہیں، لیکن اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے میرے بیٹا پیدا ہوا اس نے آتے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے مبارک زمین پہ رکھے، پاؤں زمین پہ لگائے، اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کچھ آپ پڑھ رہے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی سماعت قریب کر کے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے یہ سنا وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی. رب کا معنی ہے پرورش فرمانے والا، رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے درجہ کمال تک پہنچانے والا. گویا حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے مجھے درجہ کمال تک پہنچانے والے، حبلی امتی، میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت مجھے گفٹ کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میری ملکیت کر دے. ہب ہبا سے ہے نا،
کہا کہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت مجھے ہدا کر دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر 12 ربیع الاول کی رات کو نبیوں کے سردار کا میلاد ہوا۔ ذوق ہے تو میں ایک دو باتیں مزید اس کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مکہ شہر کی آبادی میں پھیل گئی کہ حضرت عبداللہ مرحوم کے گھر، حضرت آمنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ حضرت آمنہ کی سہیلیاں آنا شروع ہو گئی، تو وہ 2-4 سہیلیاں تھیں، انہوں نے آپس میں کام تقسیم کر لی۔ ایک نے کہا کہ میں جا کے اس کی ناف کاٹوں گی، دوسری نے کہا کہ چلو میں اس کو غسل دوں گی، تیسری نے کہا میں خوشبو لگاؤں گی، چوتھی نے کہا کہ میں سرما لگاؤں گی۔ کام تقسیم کر لیے انہوں نے، اس لیے تاکہ آمنہ ہمیں دے کر خوش ہو جائے۔ جس کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ ناف کاٹے گی، جب وہ ناف کاٹنے کے لیے بڑھی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ناف تو پہلے کاٹا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو مجبور نہیں کرنا، اس لیے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کی زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے میری کیا وجہ ہے کہ میں اس کی زبان سے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ جس عورت نے اپنے ذمہ یہ کام لیا تھا حضرت آمنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ میں اس کے بچے کا ناف کاٹوں گی، جب وہ قریب آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، سرکار تو پہلے ناف کاٹے ہوئے، اور چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی، اور آپ حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں۔ العاقل و تکفیہ الاشارہ، یہ ناف کا جو تعلق والدہ کے جسم سے ہوتا ہے نا، یہ والدہ کا اضافی خون اس بچے کی گروتھ کے لیے خوراک بنتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ حضرت آمنہ کا اضافی خون محبوب کی خوراک بنے، رب کائنات نے نور کی خوراک بھی نور بنا۔ دوسری خاتون نے کہا تیرا کام تو ہو گیا، تو نے ناف کاٹنا تھی وہ تو کٹی ہوئی ہے۔ جس کے ذمہ تھا نا کہ میں غسل دوں گی، وہ آگے بڑھی، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو وہ دیکھ کر بھی حیران رہ گئی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغسول پیدا ہوئے، یعنی آپ کو غسل کی حاجت نہ تھی۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مولد العروس کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضور مغسول پیدا ہوئے، اور مغسول پیدا کیوں ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے کریم کو ایک صفت عطا کی ہے کہ حضور مزکی ہے۔ مزکی کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا، صاف کرنے والا، ستھرا فرمانے والا۔ حضور مغسول اس لیے پیدا ہوئے کہ کل کو کوئی عورت یہ تانا نہ دے کہ جس نے سارے جہان کو پاک کرنا ہے اس کو تو میں نے پاک کیا ہے۔ رب کائنات نے یہ سارا اہتمام کر کے پھر اپنے نبی کو اس کائنات کے اندر موجود۔ دو عورتیں ساری آئی، جس نے کہا تھا کہ میں آمنہ کے بیٹے کو خوشبو سے معطر کروں گی، جب وہ اپنی خوشبو لے کر قریب آئی کہ میں بیٹے کے جسم پہ، آمنہ کے لخت جگر کے جسم پہ خوشبو لگاؤں، تو اس کی خوشبو ماند پڑ گئی، اور میرے قریب کے جسم سے جو خوشبو آ رہی تھی اس سے پورا جو مکہ تھا، محلہ تھا، وہ سارا کا سارا معطر تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا خوشبو لگانی، جو خوشبو لے کے میں آئی ہوں اس کی خوشبو تو بالکل جو اس بچے کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کریم نے کرم فرمایا، ہمارے گھر دوپہر کا آرام قبول فرمایا۔ ایک دن کریم نے
قلم فرمایا، حضور ہمارے گھر تشریف لائے، گرمی کا موسم تھا، سرکار نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور سرکار لیٹ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسم اطہر پر پسینہ آ رہا تھا، میری اماں ام سلیم نے ایک شیشی لی اور سرکار کا پسینہ مبارک اس شیشی کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا۔ میرے نبی بیدار ہوئے، کہا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ حضور آپ کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی ہے، اتنی خوشبو آتی ہے کہ جہاں وہ لگ جاتا ہے کپڑا تو بسیدہ ہو جاتا ہے مگر اس کپڑے سے خوشبو نہیں جاتی۔ چوتھی خاتون جس نے یہ اپنے ذمہ کام لیا تھا کہ میں سرما ڈالوں گی، بچے پیدا ہوتے ہیں سرما لگایا جاتا ہے، جب وہ آگے بڑھی سرما لگانے کے لیے اس نے حضور کی آنکھ کھولی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ بچہ تو باز آغل بصر کا کاجل لگا کے اس کائنات میں پیدا ہوئے۔ آج میں ایک اپنا ذہن میں میرے بات آ رہی ہے کہ جو میں نے عرصہ ایک پہلے روایت پڑھی تھی، ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت عباس حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تھک تو نہیں گیا حضرت عباس ایک دن حضرت آمنہ کے گھر آئے کہ میں اپنے بھتیجے کی زیارت کر کے آؤں، میں اپنے بھتیجے کی زیارت کر کے آؤں۔ شام کا یا رات کا وقت تھا، حضرت عباس جیسے حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اماں حلیمہ نے حضور کو کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تھا اور سرکار کی یہ انگلی مبارک کپڑے سے باہر تھی اور سرکار کا جھولا ادھر جاتا، انگلی آسمان کی طرف اٹھی تھی، آسمان کا چاند بھاگ کر اس طرف چلا جاتا، حضور کا جھولا اس طرف جاتا، حضور کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، آسمان کا چاند بھاگ کر ادھر ہو جاتا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عباس واپس آ گئے۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دن عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو آپ کے بچپن کا واقعہ سناؤں، اس دور کا واقعہ جب آپ مہد میں تھے، پگھوڑے میں تھے۔ تو میرے قریب نے تبسم فرما کے فرمایا چچا سناؤ۔ یعنی بظاہر حضور کے چچا تھے، کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے حضور کے غلام تھے۔ کہا کہ چچا سناؤ کیا واقعہ ہے جو میرے بچپن کا آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں؟ تو پھر حضرت عباس نے یہی واقعہ سنایا کہ آپ پگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، پنگھوڑا ادھر جاتا، آسمان کا چاند بھاگ کر بھی ادھر چلا جاتا، یہ پنگھوڑا ادھر جاتا تو آسمان کا چاند بھاگ کر ادھر آ جاتا۔ میرے قریب نے کہا کہ چچا میں اس پر تمہیں یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آسمان کا چاند میری انگلی کے اشارے پہ رقص کیوں کر رہا تھا، ادھر کیوں آ رہا تھا، ادھر کیوں جا رہا تھا؟ کہا کہ رب کائنات نے چاند کو حکم دیا تھا کہ اے چاند تو نے میرے محبوب کو رونے نہیں دینا، تو اس سے باتیں کر اور میرا محبوب تو اس سے باتیں کر رہا ہے۔ سنیے بات کو میرے کریم نے کہا کہ چچا آپ نے میرے بچپن کا واقعہ مجھے سنایا ہے تو کیا میں اس سے بھی عجیب تر واقعہ نہ آپ کو سنوں؟ اس سے بھی عجیب تر واقعہ نہ سنوں آپ کو؟
حضرت عباس حیران ہو گئے کہ بچپن کی باتیں تو یاد نہیں رہتی ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بھی عجیب تر بات آپ کو نہ سناؤں۔ دل کے اندر شوق پیدا ہوا، عرض کی حضور سنائیے۔ اس سے بھی عجیب تر، میرے نزدیک تو یہ بات بڑی عجیب تھی کہ چاند کسی کے انگلی کے اشارے پہ رقص نہیں کرتا، میرے نزدیک تو یہ بات بڑی عجیب تھی، اس سے بڑی عجیب بات کون سی ہے؟ تو میرے کریم نے کہا کہ جب میں اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھا، سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے شکم میں تھا، تو اللہ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم تو لکھ لوح محفوظ پر۔ قلم چلنے لگا، قلم کو حکم آیا کہ جو گزر چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ انتہائی آپ کی توجہ مجھے چاہیے، بڑا خوبصورت ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا، بات کو آگے لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا، اے قلم تو چل لوح محفوظ پر، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ میرے قریب فرماتے ہیں لوح محفوظ پر جب قلم چلا، توجہ سبحان اللہ، میرے قریب فرماتے ہیں جب لوح محفوظ پہ قلم چلا اور اس نے لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ قلم لکڑی کا نہیں تھا، یہ قلم کسی بھی لکڑی کا نہیں تھا، نور کا قلم تھا۔ میرے قریب کہتی ہے اللہ نے حکم دیا، یہ نورانی قلم لوح محفوظ پہ چلا اور اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ چچا عجیب تر بات یہ ہے، جب لوح محفوظ پہ قلم چل رہا تھا تو میں محمد اپنی والدہ کی شکم کے اندر اس کے چلنے کی آواز کو سن رہا تھا۔ خوبصورت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذوق کی بیداری کے لیے، نبی ماں کے شکم اطہر میں ہے، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ گنبد خضرا کے مکین گنبد خضرا میں لیٹ کر میرا اور آپ کا درود و سلام بھی سن لیتے ہیں۔ میں تو ٹھہرا رہوں گا، 1985 سے سٹیج پر ہوں اپنے والدین کی دعاؤں سے، اور اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، بس ان کی دعاؤں کا صدقہ میں چل رہا ہوں۔ میں اگلی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، میلاد کے بعد حضور کی رضاعت ہے، یعنی دودھ پینے کی جو مدت ہے اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ اگر ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں بات کو ختم کرتا ہوں، وگرنہ بیدار ہو کے بیٹھیں، جس جذبے سے میں بات کر رہا ہوں آپ اسی ذوق میں سے بات فرمائیں۔ ایام رضاعت، یعنی جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، حولین کاملین، 2 مکمل سال بچے کی رضاعت کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جس خاتون نے میرے قریب کو دودھ پلایا اس کا نام ہے حضرت ثویبہ، زبان پہ آ سکے تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ثویبہ نے سب سے پہلے حضور کو دودھ پلایا۔ یہ بات مشہور ہے، معروف ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو دودھ پلایا، لیکن وہ بعد کی بات ہے کہ جب آپ مکہ میں آئیں پھر لے کے اپنے گھر میں گئیں، وہاں بھی حضور کے ارحاس، یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ ارحاس ہوتے ہیں، ہوتا معجزہ ہے لیکن اس کو علماء اپنی زبان میں ارحاس کہتے ہیں، بہت سارے وہ واضح ہوا۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ سبحان اللہ۔ ایام رضاعت، سب سے پہلے حضرت ثویبہ نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ پلا کے واپس لوٹی، اپنے مالک کو کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا عطا کیا۔
اور امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر اور رضاعت کے مسئلہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا عطا کیا ہے. ابو لہب جس کی مذمت میں پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس نے یہ شہادت والی انگلی اٹھائی اور اس نے اشارہ کیا کہ اے طویبہ جا، اس بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. وقت گزر گیا، سدا کوئی اس کائنات میں رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک وقت مقرر ہے، وقت مقررہ پہ دنیا چھوڑنی ہے، قبر میں جانا ہے. ابو لہب مر گیا اور امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اہل خانہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، سنا کیا گزری تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ جب میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوئی، بس سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں. البتہ سوموار والے دن، پیر والے دن میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے اور میں وہ چوس لیتا ہوں اور اپنے عذاب کے اندر تخفیف محسوس کرتا ہوں. ابو لہب جو دشمن رسول تھا، دشمن دین تھا، اچھا اس کے پانی اگر نکلنا ہوتا تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے نکلتا یا دائیں ہاتھ کی باقی 4 انگلیوں سے نکلتا. شہادت والی انگلی سے پانی کیوں نکلتا ہے ہر سوموار والے دن؟ وہ اس لیے کہ یہ نبی کے میلاد پر خرچ کرنے کے لیے اٹھی تھی، ثوابہ خرید کی تھی، پھر اس کو آزاد کیا. گویا میلاد پہ ایک کافر نے خرچ کیا، انگلی کا اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک کافر، ایک نبی کا گستاخ، ایک دین کا نہ ماننے والا اگر نبی کے میلاد پہ وہ خرچ کرتا ہے، قبر میں جا کر اس کو اس کا صلہ ملتا ہے، تو جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان نبی کا غلام ہے وہ میلاد پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر صلہ کیوں نہیں ملتا؟ چلتے ہیں آگے، مختصر آگے میں بات کروں گا. بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو اور والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بیٹا جوان ہو گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں. میرے کریم جب جوان ہوئے، بھیجنے والے پروردگار کو کتنی خوشی ہوئی. بیٹا جوان ہو میں خوش ہوتا ہوں، بیٹا جوان ہو آپ خوش ہوتے ہیں. جب میرے کریم جوان ہوئے، رب کائنات فرماتا ہے لعمرک محبوب مجھے تیری جوانی کی قسم. چلتے ہیں آگے. 40 سال گزرنے کے بعد میرے کریم نے اعلان نبوت فرمایا. بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا احسان ہوگا اگر پورے دھیان کے ساتھ آپ سوال فرمائیں کہ 40 سال گزرنے کے بعد میرے قریب نے اعلان نبوت فرمایا. کچھ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا. میرے نبی تو پہلے بھی نبی تھے. بھی دلیل ہے کہ 2 حدیثیں عرض کروں گا اور ایک قرآن پاک کی آیت سے استدلال پیش کروں گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر تھا. دھیان ہے میرا بھائی آپ کا؟ مکہ میں ایک پتھر تھا. سرکار فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے، مکہ میں ایک پتھر تھا، میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے پہچان کر میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا. کن الفاظ میں؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر
اس انداز میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے، میں کہتا ہوں کہ اگر 40 سال سے پہلے اگر حضور نبی نہ تھے تو پتھر کو کس نے بتایا کہ یہ نبی گزر رہے ہیں سلام عرض کر؟ تیری منطق تیرے پاس رہے، ہم تو اس مزاج کے ہیں کہ 40 سال کے بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، میرے نبی اس سے پہلے نبی تھے، اس سے پہلے رسول تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں متى وجبت لك النبوہ، حضور آپ کی نبوت کا وجوب کب سے ہے، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں تاریخ یاد نہیں کہ مکہ میں نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان نبوت کیا تھا، میں اس وقت نبی بنا؟ بلکہ یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم علیحدہ اور ان کی روح علیحدہ تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تسلی کے لیے میں نے 2 حدیثیں عرض کی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں پتھر کے قریب سے گزرتا، یہ پتھر مجھے پہچان کر، بحیثیت نبی پہچان کر یہ میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا۔ آپ کے ذوق کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو شعر ہے، تمہارا عقیدہ شعروں سے ثابت ہے، تو میں پورے وضوح کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا عقیدہ شعروں سے ثابت نہیں، ہمارا عقیدہ یا قرآن سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ بھی شعر ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ سنیے حدیث مبارک، سنن ابی داؤد شریف، میرے قریب فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام او کما قال، میرے قریب فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، ما من احد یسلم علی، جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو رب کائنات میری روح کو میرے جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے، حتی رد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور کبھی علماء تشریف رکھتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جسارت کرنا چاہوں گا، حضور نے اس حدیث کو مقید نہیں بیان کیا، مقید بیان نہیں فرمایا کہ کوئی شخص میرے روزے پہ آ کے سلام کہے گا تو میں اس کے سلام کو سن کر جواب دوں گا، بلکہ آپ نے مطلق فرمایا کہ ما من احد یسلم علی، کوئی بھی میری ذات پہ جب سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، سلام بھیجنے والا مکہ کا ہو، سلام بھیجنے والے مدینہ کا ہو، سلام بھیجنے والا پاکستان کا ہو، سلام بھیجنے والا انڈیا کا ہو، حضور کا غلام جہاں کہیں سے بھی سلام بھیجتا ہے، یہاں سے یہ سلام جاتا ہے اور گنبد خضرا سے مصطفیٰ کا جواب آتا ہے۔ چلیے وقت بہت گزر چکا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی بعثت، حضور کی تخلیق، حضور کا میلاد، حضور کی جوانی اور حضور کی بعثت، حضور کی بعثت یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضور کی بعثت پر رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تاکید کے ساتھ رب کائنات نے گفتگو کا، کلام کا آغاز فرمایا۔
رب کائنات نے تحقیق اور تاکید کے ساتھ کلام کا آغاز فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ سامعین احتشام، وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ کے ذوق کو میں سلام کہتا ہوں اور گفتگو کو اختتامی مراحل کی طرف لاتا ہوں دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ جس ذوق کے ساتھ نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ بیٹھے رہے ہیں، یقیناً کسی مجبوری کے تحت آپ نہیں آئے، بلکہ سرکار کی محبت میں آپ اللہ کے گھر میں آئے۔ اور جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا دامن خالی نہیں رہتا، جو میرے کریم سے محبت کرتا ہے اس کا دامن خالی نہیں رہتا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ مل کر جنت میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ جس ذوق کے ساتھ آپ نے سنا ہے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ حضور کے ذکر جمیل کی برکت سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کی انتظامیہ کو، مسجد کے نمازیوں کو، معاونین کو، منتظمین کو، سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی سعادتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ المبین۔